ایک ظالم کی موت کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا ظالم تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی دکھائی دیا جو گھر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کی شکل انتہائی بدصورت اور خوفناک تھی۔ اس کی حالت و آمد سے یہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا اور اس کے چہرہ کو دیکھنے لگا اور بولا، اے شخص تو کون ہے اور تجھے کس نے میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا، مجھے گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی پہرے دار نہیں روک سکتا اور جسے بادشاہوں کے بادشاہ حاضر ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نہ تو کسی بادشاہ کی سیاست سے گھبراتا ہوں اور نہ کوئی ظالم مجھے ڈرا سکتا ہے اور نہ میری پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ جب اس نے یہ کلام سنا تو منہ کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے اعضاء کانپنے لگے اور کہا، تو ملک الموت ہے۔ فرشتہ نے ہاں میں جواب دیا تو بولا، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لوں، اور میں وہ مال جو میں نے اپنے خزانوں میں جمع کیا تھا اس کے مالکوں کے حوالہ کر دوں، کیونکہ میں عذاب کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ فرشتہ نے کہا، میں تجھے کیسے مہلت دے سکتا ہوں حالانکہ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اور تیری عمر کے اوقات لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ اس نے کہا، مجھے ایک گھڑی کی ہی مہلت عنایت کر دے۔ فرشتہ بولا، ایک گھڑی کا حساب ہے، تو نے انہیں گزار دیا، اس حال میں تو غافل رہا اور تو نے انہیں لاپرواہی کی حالت میں پورا کر دیا، اور اب تو نے اپنے سانسوں کو پورا کر دیا اور تیرا صرف ایک سانس باقی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، جب تو مجھے میری قبر کی طرف منتقل کرے گا تو میرے پاس کون ہوگا؟ فرشتے نے کہا، صرف تیرا عمل ساتھ ہوگا۔ وہ بادشاہ بولا، میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ فرشتے نے کہا، کوئی بات نہیں، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اور تیرا محصول اللہ کا غصہ ہے۔ فرشتہ نے اس کی روح قبض کی اور وہ تخت سے نیچے گر گیا۔ پھر اس کے ارکان مملکت اس پر آہو بغا اور چیخو پکار کرنے لگے۔ اگر وہ جان لے کہ اللہ کی کس قدر ناراضگی اور غصہ کی طرف گیا ہے تو ان کا رونا اور بھی زیادہ ہو جائے اور ان کا واویلا پہلے سے بڑھ جائے۔